سمجھے ہے یہ بھی پاک ہے وہ بھی پاک. نبی معصوم ہے, صحابی محفوظ ہے. معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا. صحابی محفوظ ہے, کیا معنی؟ گناہ ہو تو جاتا ہے, اللہ ان کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتا. جو خدا کو بکے وہ بھی ناپاک ہے, نبی کو بکے وہ بھی ناپاک ہے, صحابہ کو بکے وہ بھی ناپاک ہے. خدا پاک ہے معنی اور ہے, نبی پاک ہے معنی اور ہے, صحابی پاک ہے معنی. بولیے صحابی پاک ہے معنی اور ہے. توجہ رکھنا, میں ایک نقطہ ہے تو بات کہتا چلا جاؤ. تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ایک نقطہ ذہن میں آیا. ہم نے کہا جی نبی پاک ہے, معصوم ہے. ایک بندہ کہنے لگا او جی تم عجیب لوگ ہو کہ جب پیغمبر کی ذات پہ جملہ آتا ہے تم جذباتی ہو کہ میدان میں نکلتے ہو, قتل کرنے کے لیے پریشان ہوتے ہو, اس آدمی کی سزائے موت کے مطالبے کرتے ہو. کتنے وہ لوگ تھے جن نے پیغمبر کی ذات کے بارے میں جملے غلط کہے ہیں, لیکن پیغمبر نے تو کچھ بھی نہیں کہا, حضور نے نہیں جواب دیا. تو جس نبی کو جملے کسے جاتے وہ پیغمبر جواب نہیں دیتا, تم جواب کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا توجہ رکھنا, اگر نبی اعلان نبوت خود کرتا جواب نبی دیتا. نہیں سمجھے؟ اگر نبی اعلان نبوت خود کرتا تو جواب نبی دیتا. نبی اعلان نبوت کرتا نہیں, اللہ اعلان کرواتا ہے. تم مجھے بتاؤ کسی نے جملہ کسا ہو اور نبوت کا اعلان کروانے والے نے جواب نہ دیا ہو. نہیں سمجھے بھائی؟ نبی اعلان نبوت کرتا نہیں, خدا نبی سے اعلان. چلو میں مثال دوں پھر سمجھ آئے. تمہیں دلیل نہیں مثال سمجھ آتی ہے. میں نے کہا ایک مرتبہ میں سندھ گیا, خیر پور میرس حیدریہ میں بیان تھا اور صبح میرا جمعہ تھا. میں جمعے کے لیے مسجد میں گیا, جمعہ پڑھایا. بعد میں میرا مریض آ گیا. جہاں مریض تو ہوتے ہیں نا, یہاں بھی کئی ہو گئے, کوئی مریض ہے کوئی مریض نہیں ہے, چھوٹے بڑے ہر قسم کے مریض چلتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم فتنوں کے بھی خلاف ہیں, فتنیوں کے بھی خلاف ہے. نہیں سمجھے؟ فتنوں کے بھی خلاف ہے, فتنیوں کے بھی خلاف ہے. ہم دونوں سے بری ہیں, فتنوں سے بھی اور فتنیوں سے بھی. بالکل پاک صاف کام کرتے ہیں. مجھے ایک لڑکا کہنے لگا وہ جی آپ امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں. میں نے کہا واجب سمجھ کر کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہتے ہیں تقلید کرنا. میں نے کہا واجب ہے. کہتے نہ کریں. میں نے کہا گناہ ہے. کہتے امام صاحب تقلید کرتے تھے. میں نے کہا نہیں. کہتے پھر وہ بھی گناہگار ہوئے نا. میں نے کہا نہیں. کہتے عجیب بات ہے, جب تقلید واجب ہے ابو حنیفہ نہیں کریں گے تو وہ بھی گناہگار. میں نے کہا تقلید تو واجب ہے, امام نہ کرے گناہگار نہیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا تو مجھے بتا, نبی کا کلمہ پڑھنا انسان پہ فرض ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا حضرت محمد نے کس کا کلمہ پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتا وہ تو خود نبی تھے. میں نے کہا مجھے ایک اور بات بتا, با جماعت نماز ضروری ہے؟ کہتے ضروری ہے. میں نے کہا با جماعت نماز کا معنی؟ کہہ رہے چند بندے امام کے پیچھے کھڑے ہوں نماز پڑھے, یہ با جماعت ہے. میں نے کہا تم سب با جماعت پڑھتے ہو, تمہارے مولوی بے جماعت پڑھتے ہیں. کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا تم تو امام کے پیچھے ہو, وہ کس امام کے پیچھے ہے؟ کہتا وہ تو خود امام ہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہوا. ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے. ہمارے پیغمبر کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتے, خود جو نبی ہے. ارے با جماعت نماز ضروری ہے, امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھے. امام کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا, وہ تو خود امام ہے. تقلید کرنا ہر بندے پہ واجب ہے. ابو حنیفہ نہیں کرتے, وہ خود امام ہے. میں نے کہا وہ خود امام ہے. کہتے جی امام تو اور بھی ہیں, امام مالک شافعی احمد کتنے امام ہیں, آپ ان کو چھوڑ کے ان کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس خیر پر میرس میں مسجدیں اور بھی تھی, اس مسجد میں تو کیوں آیا ہے؟ کہتے جی باقی مسجدیں چھوٹی ہیں, یہ مسجد بڑی ہے. میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے. اب مجھے تنگ آ کے کہنے لگا وہ جی میں بات کرتا ہوں آپ دلیل نہیں دیتے, مثال دیتے ہیں. میں نے کہا مناظرے کا اصول ہے, اگر گفتگو مولوی سے ہو دلیل دیتے ہیں, گفتگو جاہل سے ہو مثال دیتے ہیں. گفتگو مولوی سے ہو دلیل دیتے ہیں, جاہل سے ہو تو پھر مثال دیتے. میں نے کہا مولوی لا تو دلیل دیں گے, جاہل ہوگا تو مثال دیں گے. تو میرے مجمع میں علماء بھی ہیں, غیر علماء بھی ہیں. میں جاہل نہیں کہتا, تم نے ناراض ہونا ہے. ہمارے شہر اگر ہمیں جاہل کہہ گیا. میں نے کہا نا علماء بھی ہیں, غیر علماء بھی ہیں. یہ تو ٹھیک ہے نا, علماء بھی ہیں اور غیر علماء بھی ہیں. ہم علماء کے لیے دلیل دے دیتے ہیں, غیر علماء کے لیے مثال دے دیتے ہیں, تاکہ علماء بھی خوش ہو جائیں اور غیر علماء بھی. کبھی بات مثال سے سمجھ آتی ہے, وہ دلیل سے حل نہیں ہوتی. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے کہا اللہ پاک, نبی پاک, صحابہ پاک. میں مثال دینے لگا تھا, 1.5 سال کا 1 سال کا بچہ گرمی سے بچتا ہے, سردی سے بچتا ہے. میں نے کہنا بچتا نہیں, ماں بچاتی ہے. بچتا نہیں ماں, کیوں بچتا؟ تب جب خود آتا, وہ خود نہیں آیا, ماں نے جنا ہے. تو جس ماں نے جنا بچانا اس کے ذمے ہے. نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا, خدا کرواتا ہے. جس نے اعلان کروایا نبی کو بچانا اس کے ذمے ہے.
اپنے ذمے خدا نے لیا ہے، پیغمبر کی حفاظت کرنا خدا نے اپنے ذمے، واللہ یعصمک من الناس، ظاہر کی حفاظت بھی خدا نے اپنے ذمے لی ہے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا ہمارے پیغمبر اول ہے، ہمارے پیغمبر آخر ہے۔ میں نے کہا اللہ کو بھی اول کہتے ہیں، نبی کو بھی اول، لیکن وہاں اول کا معنی اور ہے یا اول کا معنی اور ہے کہ میری باتیں میرے دوستوں نوٹ فرما لو، میں یہ بات عرض کروں اس کو نوٹ کرو اور اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کرو۔ تم نے کتابیں کھگالنی ہے، یہ دلائل تمہیں تلاش کرنے سے ملنے نہیں ہے۔ میں ایک بات یہ کہتا ہوں، جو بندہ مار کھاتا ہے، درد کے ساتھ روتا ہے، اپنے وقت کو خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے، خدا اسے علوم عطا فرماتے ہیں اور اپنے اکابر کی جوتیوں کے ساتھ جڑا بھی رہے۔ میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں خطابت شوق سے کرنا، اکابر کے ساتھ رہ کے کرنا، کسی مسئلے پہ تمہاری رائے اکابر کے خلاف ہو جائے اپنی رائے کو چھوڑ دینا، اکابر کو نہ چھوڑنا، یہ بات ذہن نشین فرما لو، اپنی رائے بدل دینا، اپنے اکابر کو نہ بدلنا۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفتر نبر الامر کو فرماتے بعض مسائل پہ میری رائے میرے اکابر کے خلاف ہوتی، میں اپنی رائے بدل دیتا تھا، اپنے اکابر سے اختلاف نہیں کرتا تھا، یہ سمجھ کر کہ غلطی اگر ان سے ہو سکتی ہے تو مجھ سے بھی تو ہو سکتی ہے نا، ان کی بجائے نسبت اپنی طرف ہی کر لو، ان کی بجائے نسبت اپنی طرف کر لو۔ یہاں جو جھگڑے ہو رہے ہیں اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں آپ ناراض نہ ہو، ہماری جماعت کا نام اتحاد اہل سنت ہے۔ کیا نام ہے بولیے نا، کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ بولیے نام کیا ہے؟ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ میں سے بعضوں کے مزاج کے خلاف ہوگی، لیکن میں نے مزاج ٹھیک کرنا ہے، اپنی بات کو تو نہیں نہ خراب کرنا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے مزاج کی رعایت کرو، اپنا مضمون بدل لو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت ہے، جمعیت علماء اسلام اہل سنت والجماعت ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اہل سنت والجماعت ہے، تبلیغی جماعت اہل سنت والجماعت ہے، ہمارے مجاہدین اہل سنت والجماعت ہے، ان سب کا مجموعہ ہم کہتے ہیں اتحاد اہل سنت والجماعت ہے۔ ہم جمعیت کی بھی ترجمانی کرتے ہیں، سپاہ کی بھی کرتے ہیں، عالمی مجلس کی بھی کرتے ہیں، تبلیغی جماعت کی بھی کرتے ہیں۔ جس پہ جو الزام لگے گا اپنا فریضہ سمجھ کے دفاع کریں۔ باقی چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں، چھوڑو، آپس میں معمولی باتوں کے ایک دوسرے کے خلاف برسنا گرجنا نہ شروع کیا کرو، اپنی پوری توانائی کفر کے خلاف لگا دو بس۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کے آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، اللہ کے لیے اس وقت سے ڈرو، اپنوں کے خلاف بولنا چھوڑ دو۔ آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، رائے کا بھی ہو جاتا ہے، کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو برداشت کرو۔ ہم سٹیج پہ شعر پڑھا کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، سٹیج پہ شعر پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ گل بوسی میں کچھ نشتر بھی چب جاتے ہیں، اپنوں سے اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے، اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ یہ شعر پڑھنے آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ہم تانے سن لیں گے، گالیاں سن لیں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے، ناراضگیاں سہ لیں گے، لیکن اپنے کاس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مجھے پتا ہے آپ ہری پور میں ابتاباد میں رہتے ہوں گے، بحمداللہ تعالی میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ علماء کی موجودگی میں خدا کا شکر ادا کرتے کہتا ہوں، آپ دنیا کے کسی کونے میں جاؤ، میں بالکل آپ کو تحدی کے ساتھ کہتا ہوں، کسی ملک میں جاؤ، وہاں جا کر تم حنفیت کا نام لوگے، تمہیں اس نوکر کا نام ضرور ملے گا۔ تم جا کر تو دیکھو، ابھی چند دن قبل مولانا طارق جمیل کے داماد بھائی عدنان تھے، ان کیا میری چائے تھی، مجھے وہ کہنے لگے میں حیران ہوا، میں برازیل میں 7 ماہ لگا کر آیا ہوں، وہاں کا حنفی تیری سیڑھیاں دے کر مطمئن بیٹھا ہے، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ ابھی جاوید غامدی نے بکا تھا، میں تعجب ہوتا ہے، اللہ میری بات پہ ناراض نہ ہونا، میں جاوید غامدی کو 23-24 جنوری کو میں دبئی کے سفر پر تھا، میں نے نیٹ لگا کے دیکھا، ہمارے 6 علماء بیٹھے ہیں، ایک جاوید غامدی آتا ہے، وہ دلیل سے بات کرتا ہے، ہم جذباتیت کی بات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے تحفظ ناموس رسالت کی توہین کرنا، تم کہتے ہو سزا قتل ہے، لاؤ قرآن، لاؤ احادیث، لاؤ اجماع۔ فقہ احناف اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ذمہ واجب القتل ہونا چاہیے، ہمارے لوگ پریشان تھے احناف نے، میں نے کہا بالکل وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے جب واپس آیا، میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، میں نے کئی راتیں جاگ کر ہم نے محنت کی ہے، پھر میں نے 5 بیان تیار کیے، گستاخ رسول قرآن کریم، گستاخ رسول حدیث پیغمبر، گستاخ رسول آثار صحابہ، گستاخ رسول اجماع امت، گستاخ رسول فقہ احناف۔
میں نے 5 بیان تیار کر گٹ پہ چڑھا دیے. میں نے کہا ہمارے ذمہ دلائل تو ہم نے دے دی ہے, اگر وہ کفر کا ایجنٹ ہے وہ توبہ نہیں کرے گا, لیکن دلائل تو ہمارے ذمہ تھے. میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فقہائے احناف ذمی کے بھی واجب القتل ہونے کے قائل ہیں. مسلمان پیغمبر کی توہین کرے اس کے واجب القتل ہونے کے قائل ہے. کہتے فقہائے احناف نے لکھا ہے. میں نے کہا مت جھوٹ بولو, یہ فقہائے احناف کا ایک غیر مفتوی تم نے قول لیا ہے. اور کہاں سے لیا ہے؟ علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلام السنن میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابن اعظم ظاہری نے حکی ابی حنیفہ کہہ دیا. ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ ذمی کو قتل نہیں کیا جائے گا, بقیوں نے نقل کر دیا. تم نے اس نقل کو دیکھا ہے اور احناف کے فتوے کو چھوڑ دیا ہے. حضرت امام محمد نے سیر کبیر میں لکھا ہے, ابن حمام نے اپنی محقق ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے, علامہ شامی نے شامیہ میں لکھا ہے, مولانا عثمانی نے اعلام السنن میں لکھا ہے. علماء احناف اس بات سے متفق ہیں کہ جو پیغمبر کا گستاخ ہے اگر مسلمان ہے تو کافر ہوگا, قتل کیا جائے گا. اگر کافر ہے اور ذمی ہے اس کو تب بھی قتل کیا جائے گا. جس پہ جو الزام لگتا ہے ہم دفاع کرتے ہیں. کبھی چھوٹی موٹی باتیں ہو جائیں خدا کے لیے برداشت کیا کرو, خدا کے لیے برداشت کیا کرو. اتنا اچھا نہیں لگتا. چھوٹی سی بات پہ ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے, چھوٹی سی بات پہ گرم ہو جاتے ہیں. بھائی اکابر بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں, ہمارے مشائخ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں. اپنی رائے کو دفن کر دو اپنے مشائخ کی رائے کے سامنے. خدا دنیا میں بھی عزت دے گا, خدا آخرت میں بھی عزت دے گا. یہ بات غلط تو نہیں ہے نا؟ جن حضرات کو میری بات سے اتفاق ہے ہاتھ کھڑا کرو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے, میں 4 سال قبل ہری پور میں ایک بیان ہوا تھا, وہاں جمعیت کے حوالے سے چٹ آئی اور جو مجلس عمل بنی ہے حکومت تو نہیں بنی, ان کا کیا کردار ہے. میں نے کہا یار تم ساری باتیں چھوڑو, میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. ان جی پجارو لے لی ہے, گاڑی لے لی ہے, سامان لے لی ہے. میں نے کہا چلے میں تمہاری ساری باتیں مانتا ہوں. میں تمہاری ساری بات مان کر کہتا ہوں ایک بندہ شرابی ہو, فاسق ہو, کبابی ہو, وہ ایم پی اے بنے, وہ مال لے گا تو گناہ پہ لگائے گا نا. چلو مولوی نے تمہارے کہنے کے مطابق گاڑیاں جمع کر لی ہیں, یہ گناہ پہ تو نہیں لگے گا نا. جہاں پر یہ ہوگا وہاں سینما تو نہیں بنے گا, جہاں پر یہ ہوگا وہاں ڈانس تو نہیں ہوگا, جہاں پر یہ ہوگا وہاں شراب تو نہیں ہوگا. کچھ فائدہ تو پھر بھی ہے نا, کچھ فائدہ تو پھر بھی ہے نا. میں تمہاری ساری باتیں مان لیتا ہوں. میں جدہ میں گیا, بعض بڑے جذباتی لوگ ہوتے ہیں. ہماری افطاری تھی, ایک جذباتی قاری صاحب آئے, پان لگی ہوئی تھی, پان چڑھی تھی, میرے پاس آئے, بیٹھتے ہی مولانا صاحب سوال کرنا ہے. میں نے کہا تو بہت بیوقوف آدمی ہے, میں تو بالکل اپنے منصب کے مطابق پوری بات کرتا ہوں. میں نے کہا تو بہت بیوقوف آدمی. علماء بیٹھے تھے, کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا یار میں پاکستان سے آیا ہوں تو پوچھتا مولانا صاحب کیا حال ہے, بچوں کا کیا حال ہے, جماعت کا کیا حال ہے, مدرسے کا کیا حال ہے, کیسا ملک میں کام ہو رہا ہے. پوری میری حوصلہ افزائی کرتا, میری کارگزاری سنتا. پھر تو سعودیہ میں رہتا, پاکستان میں نہیں. 100 200 50 ریال جو خدا تجھے توفیق دیتا مجھے ہدیہ دیتا. پھر مجھے بعد میں کہتا مولانا اگر آپ ناراض ہو تو میں کوئی بات پوچھ سکتا ہوں. میں کہتا ضرور پوچھے. اب بتاؤ یہ طریقہ غلط ہے ٹھیک ہے؟ بولیے نا. میں نے کہا یار کچھ سوال کرنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے, تم ہر کسی کو ایک نعرے میں ہانک دیتے ہو. ٹھنڈا ہوا. میں نے کہا اچھا آپ سوال کر. اب سوال شروع. پہلا سوال, یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف تھا لال مسجد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار اس سوال کا جواب بعد میں دوں گا, ایک چھوٹی سی میری خواہش ہے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا میری خواہش ہے. آپ جدہ میں کیا کرتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے جی میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں. میں نے کہا میری خواہش ہے کہ اس مدرسے میں غیر مکلف خلاف میں 1 گھنٹے کا تقریر جدے میں کر دوں. کہتے ہیں جی بہت مشکل ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہاں کے حالات موافق نہیں. میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کہتے موافق نہیں تو منافق ہے, تو نے کہا موافق نہیں تو مومن ہے. میں تائید تردید کی بات نہیں کرتا, میری بات سمجھو, میں تائید تردید کی بات نہیں کرتا. میں نے کہا تو خود اٹھنا پھر کہہ تو بات سمجھ آتی ہے, خود ڈرتا ہے دوسروں کو گالیاں نکالتا ہے. نہیں بات غلط ہے ٹھیک ہے. میں نے کہا میں تائید تردید کی بات نہیں کرتا, میں ایک اصولی بات کہتا ہوں. میں نے کہا جدہ میں تیرے مدرسے تقریر کروں, تو نے کہا جی حالات ٹھیک نہیں. مولانا کہتا ہے نہیں ٹھیک نہیں. تو کہتا ہے وہ تو منافق ہے میں مومن ہوں. دلیل تو دونوں کی ایک ہے. وہاں پر لوگ آئے, مجھ سے میرے پاس بھی تشریف